اپنے محبی اور حب فی اللہ اور جن سے میری محبت للہ فی اللہ ہے، میری مراد ناظم جمعیت حضرت مولانا وسیع اللہ المدنی حفظہ اللہ سے ہے کہ آپ کا تأثراتی دلی انداز کا ایک زوردار خطاب ہم انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے۔ حضرت مولانا وسیع اللہ صاحب مدنی حفظہ اللہ فی الحال مائک پر۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن۔ تیری صورت ہے زیبائی، تیری آنکھوں میں ہے رعنائی، وجود زنس ہے سارے جہاں کی جلوہ آرائی۔ تو عورت ہے، تو جنت ہے، تو آیت ہے، بشارت ہے، ہوئی تخلیق آدم سے تو بنت حوا کہلائی۔ تیری فطرت میں شفقت ہے، محبت ہے، عنایت ہے، تیری فطرت میں شفقت ہے، محبت ہے، عنایت ہے، تو گھر کی روشنی ہے، تجھ سے قائم ہے توانائی۔ صدر باوقار اسٹیج پہ تشریف فرما افاضل علماء کرام، مہمانان گرامی، پردہ نشین خواتین ملت، آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں شرکت کر کے مسرت و شادمانی محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ منتظمین اجلاس میرے عزیزوں میں سے ہیں اور ان سے بہت ساری یادیں اور جائز امیدیں وابستہ ہیں۔ میں اپنی طرف سے اور ضلع جمعیت اہل حدیث سدھارتھ نگر کے تمام ذمہ داران کی طرف سے اس اجلاس کے منتظمین اور اس ادارے کے ذمہ داران، بطور خاص میرے عزیز گرامی جناب مولانا سعود اختر سلفی اور ان کے دیگر اخوان اور رفقائے کار کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں، جو میرے محسن، میرے کرم فرما جناب مولانا عبد المنان سلفی رحمہ اللہ کے ہنسی خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے میں شبانہ روز انتھک کاوشیں کر رہے ہیں۔ ان کے لیے دل سے یہ دعا ہے، خدا کرے فضا یوں ہی یہ خواب جاگتے رہے، یہ خوشبوئیں جواں رہے، یہ گلاب جاگتے رہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے استاد محترم شیخ محترم مفتی عبدالحنان صاحب فیدی اور ان کے فرزند ارجمند مولانا عبد المنان صاحب سلفی رحمہ اللہ کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے، انہیں غریق رحمت کرے۔ محترم حضرات، میں مختصر وقت میں ایک اہم اور حساس موضوع آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ موضوع اتنا حساس اور اہم ہے کہ اگر وہ موضوع ہماری سمجھ میں آ جائے تو ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، ہمارا گھر جنت نما بن جائے۔ شادی کے بعد مرد عورت میں جو کھٹ پٹ، کبھی اختلاف اور جھگڑے ہوتے ہیں اور جھگڑے کی انتہا کورٹ کچہری تک پہنچتی ہے، وہ ہم بھول جائیں گے۔ اگر وہ موضوع ہمارے سمجھ میں آ جائے تو عورت اپنا میکہ بھول جائے گی اور شوہر عورت کے بغیر رہنا گوارا نہیں کرے گا۔ موضوع ہے میاں بیوی کے حقوق۔ محترم حضرات، نکاح وہ پاکیزہ اور شرعی طریقہ ہے جس کے ذریعے سے مرد اور عورت کا وجود ہوتا ہے۔ نکاح کی مشروعیت اولاد آدم پر اللہ کا عظیم فضل اور احسان ہے۔ نکاح وہ محبوب عمل ہے جس سے نسل انسانی بڑھتی ہے اور حسب و نسب معلوم ہوتے ہیں، خاندان اور رشتے بنتے ہیں۔ نکاح انبیاء کی سنت ہے، نکاح نصف دین ہے، نکاح وہ ذریعہ ہے
جس سے نسل انسانی کا تحفظ اور بقا کا ضامن ہے. اس لیے سید الکونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسی عورتوں سے شادی کرو جو اپنے خامن سے محبت کرتی ہو اور زیادہ بچے جننے والی ہو. نکاح وہ عہد و پیمان ہے، وہ ایگریمنٹ ہے جس کے ذریعے سے مرد عورت دونوں پر ایک دوسرے کے اوپر حقوق اور فرائض عائد ہوتے ہیں، جس کی پاسداری باعث محبت، مودت اور رحمت ہے. غفلت اور کوتاہی زحمت اور ابال جان ہے. نکاح کے بعد مرد عورت پر جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان میں سے پہلا حق مشترکہ حقوق، اور مشترکہ حقوق کا مطلب یہ ہے کہ مرد عورت دونوں کے اوپر وہ حقوق مشترک ہیں اور دونوں کو ایک دوسرے کی خاطر وہ حقوق ادا کرنے ہیں. مشترکہ حقوق میں سے پہلا حق بوقت نکاح جائز شرائط کو پورا کرنا. نکاح کے وقت، نکاح کے موقع پر مرد و زن، شوہر اور بیوی دونوں معاہدہ کرتے ہیں، دونوں عہد و پیمان کرتے ہیں. ان جائز عہد و پیمان اور شرائط کو پورا کرنا، مثلا حق مہر ادا کرنا. مہر وہ مال ہے جو نکاح کے وقت عورت کو دیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے اس کو حلال کیا جاتا ہے، اس کے جسم مرد کے لیے حلال ہوتے ہیں. مہر عورت کا ذاتی حق ہے، اس کی ملکیت ہے، اس میں کسی کو تصرف کرنے کا حق نہیں ہے. اور مہر مرد پر واجب اور فرض ہے، جس کی تعلیم ہمیں قرآن کریم نے دی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. قرآن کریم کے اندر بڑے واضح الفاظ میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ عورتوں کا حق مہر تم خوشی بخوشی ادا کرو. ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو مہر دیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شادی کی اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جب آپ پر پڑی اور آپ نے پوچھا عبد الرحمن بن عوف آج حالت تمہاری پہلے سے بدلی ہوئی ہے، بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تزوجت امرأة من الانصار، میں نے ایک انصاری عورت سے شادی کر لی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہر میں کیا دیا؟ تو انہوں نے کہا نوات من الذهب، حضور کے گٹھلی کے برابر سونا دیا. تو مہر یہ عورت کا حق ہے، اس کی ذاتی ملکیت ہے، اس پر تصرف کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے. نکاح کے بعد شوہر کے اوپر جو حق واجب اور فرض ہے، نان و نفقہ ادا کرنا، اپنی وسعت و طاقت بھر اس کے جائز اخراجات اور مطالبہ کو پورا کرنا، اس کے رہائش کا انتظام کرنا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا علیکم رزقہن کسوتہن بالمعروف، خوش پوشاک اور خوش خوراک تمہارے اوپر واجب اور ضروری ہے. اسی طرح سے نکاح کے موقع پر عورت یہ عہد کرتی ہے کہ میں اپنے شوہر کی خدمت کروں گی، تا حیات میں اس کے اشارے پر نثار اپنے جان میں چھاور کروں گی، اس کی جسمانی خدمت کروں گی. حسین بن محسن بیان فرماتے ہیں کہ ہماری پھوپھی کا بیان ہے وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سی عورت ہے؟ یہ شوہر والی عورت ہے، اس کی شادی ہو چکی ہے کہ نہیں؟ آپ کو بتایا گیا یہ شوہر والی عورت ہے، یہ شادی شدہ عورت ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہارا رویہ تمہارے سرتاج کے ساتھ، تمہارے شوہر کے ساتھ کیسا ہے؟ تم ان کی خدمت کیسے کرتی ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی میں ان کی خدمت خوب کرتی ہوں، خدمت کرنے میں ذرا بھی کسر نہیں کرتی، الا یہ کہ جو کام میرے طاقت سے باہر ہو اور جس کام سے میں عاجز آ جاؤں وہی کام نہیں کرتی ہوں، باقی سارا کام اور ساری خدمت کرتی ہوں. اللہ کے نبی جناب محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظری این انت منہ، ذرا یہ دیکھ لینا کہ تمہارا رویہ تمہارے شوہر کے ساتھ کیسا ہے۔ فإنما هو جنتک ونارک، وہ تمہارا شوہر تمہاری جنت بھی ہے اور تمہاری جہنم بھی ہے۔ تمہارا اگر شوہر اس سے راضی ہے، اس سے خوش ہے، تو وہ جنت میں جانے کا سبب بنے گا، اور اگر ناراض ہے تمہارے اوپر، تمہاری خدمت سے وہ کبھی محسوس کر رہا ہے اور وہ ناراض ہے، تو اس کی ناراضگی تو پورے جہنم کا باعث بن سکتا ہے۔ اسی طرح سے عورت شوہر سے یہ عہد و پیمان کرتی ہے اطاعت و فرما برداری کرنے کی، اس کی کہی ہوئی بات کو تسلیم کرنے کا۔ اس لیے وفا شعار عورت کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ اپنے شوہر کے جائز باتوں کو وہ تسلیم کرے، مانے۔ اطاعت شعار عورت کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرأۃ اذا صلت خمسہا، وہ عورت جو 5 وقت نمازوں کا اہتمام کرتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، وأطاعت بالہا، اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت میں جانے کی سرٹیفکیٹ اور جنت کے جس دروازے سے جانا چاہے وہ جا سکتی ہے۔ وقت کم ہے، اس لیے میں اشارے کی زبان استعمال کر رہا ہوں اور نبی کے فرمودات آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ کوتاہیاں مرد و زن سے کہاں کہاں ہوتی ہے وہ آپ کے حوالے، اس لیے کہ میں اس میں گفتگو کروں گا تو ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ مشترکہ حقوق میں سے ایک حق غلطیوں اور لغزشوں سے چشم پوشی کرنا۔ مرد عورت دیکھنے میں 2 ہیں لیکن حقیقت میں ایک ہے، 2 طالب ایک جان ہے۔ کاش یہ جملہ ہماری سمجھ میں آ جاتا تو آج مرد عورت کے درمیان جو فساد، جو اختلاف، جو جھگڑے ہو رہے ہیں نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ عورت شوہر کے جسم کا وہ حصہ ہے جس کو شوہر الگ نہیں کر سکتا ہے، اور شوہر عورت کے جسم کا وہ حصہ ہے جسے عورت الگ نہیں کر سکتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے مرد عورت کو لباس سے تعبیر کیا، ان لباس لکم وانتم لباس لہن، تم دونوں ایک لباس کی مانند ہو۔ لباس کو جب جسم سے الگ کیا جائے گا تو یہ جسم ہمارا ننگا ہو جائے گا۔ اسی طرح سے جب عورت شوہر کو الگ کرے گی یا مرد عورت کو الگ کرے گے تو دونوں ننگے ہو جائیں گے، دونوں بے چین و بے قرار ہو جائیں گے، کبھی انہیں طمانینت اور سکون حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہر ایک کی غلطی کو اپنی غلطی تصور کرنی چاہیے اور عذر تلاش کرنا چاہیے۔ کبھی کسی سے کوئی غلطی ہو جائے نظر انداز کرنا چاہیے۔ کبھی اگر بیوی غصے میں ہے تو شوہر کو مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہارے غصے سے زیادہ مجھے غصہ آتا ہے، بلکہ نظر انداز کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے اگر کبھی شوہر غصے میں ہے تو عورت کو چاہیے کہ وہ بھی نظر انداز کرے، یہ نہیں کہ میں فلاں باپ کی بیٹی اور فلاں خاندان کی بیٹی، ہم کہیں آپ سے کم نہیں۔ اس لیے ٹکراؤ جب دو غصے کا ہوگا تو نتیجہ بھیانک ہوگا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت یاد آتی ہے۔ آپ نے ایک روز اپنی بیوی کو بلایا اور کہا اگر کسی دن مجھے غصے میں دیکھنا تو مجھے راضی کر لینا، مجھے منا لینا، اور اگر میں تم کو کبھی غصے میں دیکھوں گا تو پھر میں تم کو منا لوں گا، میں تم کو راضی کر لوں گا، تم کو میں اپنے گلے سے لگا لوں گا۔ یہ منانا، بیوی اپنے شوہر کو کیسے منائے گی اور شوہر اپنی بیوی کو کیسے منائے گا، آپ کے حوالے۔ اس لیے اس طرح کے مواقع آنے پر ہمیں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ مشترکہ حقوق، مرد عورت کے اوپر جو حقوق اور فرائض ہیں اس میں سے ایک حق دکھ اور سکھ دونوں میں شرکت کرنا۔ عورت اگر پریشان ہے تو شوہر بھی اس کو اپنا حصہ تصور کرے۔ اسی طرح سے اگر شوہر پریشان ہے، بیمار ہے، تو پھر عورت کو اس کا حصہ بننا چاہیے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا
بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بار جب وحی آئی آپ پریشان تھے، پریشانی کے عالم میں گھر واپس آئے اور آپ نے اپنے رفیق حیات اپنی وفاشیار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا زملونی زملونی، اے میری رفیق حیات مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو چادر اڑا دیا، آپ آرام کیے۔ آرام کرنے کے بعد میں آپ کو جب افاقہ ہو گیا، آپ نے اپنی بیوی خدیجہ کو بلایا اور آپ نے اپنی آپ بیتی سنائی غار حرا کی، اور حدیث کے الفاظ کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لقد خشیت علی نفسی، آج تو میری پریشانی کا حال تو یہ تھا کہ مجھے اپنی جان جانے کا خطرہ تھا۔ میں اپنی ماؤں سے، اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا، ایسے نازک موڑ پر شوہر پریشان ہے، ایک بیوی کا کردار، ایک باوفا عورت کا کردار اپنے شوہر کے ساتھ کیا ہونا چاہیے وہ حضرت خدیجہ سے سنیے۔ حضرت خدیجہ نے ساری بات سنی، لیکن جو تسلی بخش اور تسلی اور حوصلہ افزا کلمات کیے حدیث کی کتابوں میں محفوظ، حضرت خدیجہ نے کہا اے میرے سرتاج، اے میرے نبی، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کی یہ بشارت ہے، واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا اور ذلیل نہیں کرے گا۔ آگے حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کا ذکر کیا۔ میری ماں بہنوں، اپنے شوہروں کے خوبیوں کا تذکرہ کرنا چاہیے، لیکن آج ہمارے سماج کے اندر عورت اپنے شوہر کی برائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں کبھی اپنے زبان سے ادا کرتی ہے۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ تو قرابت داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، ہمدردی کرتے ہیں، غمگساری کرتے ہیں، غریبوں کے کام آتے ہیں، آپ کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں۔ اور اسی پر انہوں نے بس نہیں کیا بلکہ آپ کی تسلی کے لیے آپ کو اور مزید حوصلہ دیا اور اپنے چچا رات بھائی اور کبھی نوفل کے پاس لے کر گئی۔ میرے بھائیوں، وقت میرا ختم ہو چکا ہے اور اختتامی کلمات سے پہلے میں ایک بار پھر میں اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے وقار کو، اپنے مقام کو اور اپنی شخصیت کو پہچانو۔ آپ اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس روئے زمین پر سب سے قیمتی چیز ہو، تم ایک پھول ہو اور حفاظت پھول کی ممکن نہیں اگر کانٹوں میں ہو خوئے حریری۔ اس لیے آپ کی عزت و ناموس کے لیے اسلام نے جو اصول و ضابطے متعین کیے ہیں، جو احکامات متعین کیے ہیں، اسے بسر و چشم تسلیم کرو، عزت پاؤ گی، سرخرو رہو گی دنیا و آخرت کے اندر۔ اور ایک جملہ بات کہہ کر اپنی بات کرتا ہوں کہ قرآن کریم سے اپنا رشتہ مضبوط کرو، اور قرآن کریم کے سورتوں میں سے خصوصیت کے ساتھ سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، کلام الہی سے اپنے سینے کو معمور کرو، اس لیے کہ آپ کے ہاں آسیت اور تمام پرستی زیادہ پائی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرد و زن کے اوپر جو حقوق و فرائض ہیں ان فرائض کو جاننے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں خوشگوار زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معلم البلاغ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ شیخ محترم کا، آپ نے وقت کی پوری رعایت کی۔